بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہلم کا چھوکرا انجینئر محمد علی مرزا کہ جس کا کام ہے کوئی ایسی باتیں کرے جس سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ متنازع بنائے، یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا رہتا ہے۔ میں بغیر تمہید باندھے سب سے پہلے اس کی آج ایک نئی ایسی اس کی لوجک اور ایسی چیز بتاؤں گا کہ آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی کہ یہ بندہ اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہنے والا بندہ، اس کا علمی لیول کیا ہے۔ یہ سنیں۔ بعض لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی ہم بارود والے نہیں ہیں، ہم درود والے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو سر اس کو ریوائز کریں، آپ یہ کہا کریں ہم بارود والے نہیں ہیں، درود والے ہیں، اور ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں، گالیاں کھانے والے ہیں۔ جیسے درود پڑھنا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نبی علیہ السلام پر اللہ اور فرشتوں کی سنت ہے، اس طرح گالیاں کھانا کس کی سنت ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی۔ قرآن پاک میں نہیں ہے کافر کیا کچھ کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، نعوذ باللہ کیا کیا الفاظ رکھتے تھے۔ تو گالیاں کھانا سنت ہے، گالیاں دینا سنت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں جو دینا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ گالیاں دیتے تھے یہ نبی کی سنت ہوگی۔ استغفر اللہ۔ سب سے پہلے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ویڈیو سے ہمارے کلپ کاٹتا ہے، ان کے لیے یہ اس کی علمی مجلس 35 میں سے کلپ لیا گیا ہے، 41 منٹ اور 44 سیکنڈ سے یہ میں نے اس کا کلپ اٹھایا ہے۔ آپ جا کے جس کو شوق ہے وہ جا کے اس کی پوری بکواس سن لے کہ سارے کیا بکواس کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سنت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گالیاں کھانا ہے یہ نبی کی سنت ہے۔ استغفر اللہ۔ اس بندے کو اس کا یہ علمی لیول ہے، اس کو میں جاہل نہ کہوں تو میں کیا کہوں کہ جس کو سنت کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتا کہ سنت کہتے کس کو ہیں۔ سنت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قابل اتباع قول، فعل اور تقریر سنت کہلاتی ہے۔ کہ سنت اس کو کہتے ہیں جس عمل میں، جس چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہوتی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہے وہ سنت کہلائے گی۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ گالیاں دیتے تھے اس میں نبی کی رضا تھی؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے؟ کیا وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے تھے کہ یہ میری سنت ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ مجھے یار میں یہ تو میں الفاظ بھی نہیں بول سکتا۔ اس بندے کو ہو کیا گیا ہے، یہ کر کیا رہا ہے کہ جی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گالیاں دی جاتی ہیں، گالیاں کھانا نبی کی سنت ہو گئی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں تب کی باتیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفار اگر برا بھلا کہتے تھے اس ٹائم پیریڈ پہ، تو اس ٹائم پہ خاموش رہنا یہ حکمت دی۔ کیوں؟ اس کے بعد جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی ہے، جب مدینہ میں اسلام کا غلبہ آ گیا ہے، کیا اس کے بعد کسی کی جرت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسے نازیبا الفاظ سے پکارتا؟ آج بھی کوئی بندہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نازیبا الفاظ سے پکارے گا اس پہ 295 سی لگے گی۔ یہ ہو گیا ہے۔ یہ کن لوگوں کو رستہ فراہم کر رہا ہے؟ جو لوگ شان رسالت میں توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کو رستہ فراہم کر رہا ہے، ان لوگوں کو ایسی باتیں بتا رہا ہے کہ یہ باتیں کہو، اس کے بعد دلیل دو، یہ تو نبی کی سنت ہے، ہم برا کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی نہیں، آج کے دور میں بھی، آج بھی کوئی آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے کے تو دیکھے، میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ ہماری 22 کروڑ غیور پاکستانی عوام ہے، اس کو کچل دے گی۔ یہ کیا باتیں کیسی کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی کھانے نبی کی سنت ہو گئی ہے؟ استغفر اللہ۔ اس کی سرکوپی کرو میرے بھائیوں، اس کو جھنجھوڑو، اس کو کہو اپنے جن کو رستہ فراہم کر رہے ہو، جن کے تم سہولت کاری کر رہے ہو، ان کو ایسے سہولت کاری سے ہمارا رد عمل آئے گا۔ پھر یہ ہو کیا گیا ان لوگوں کو؟ یہ کر کیا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی گالیاں کھانا یہ نبی کی سنت ہے؟ استغفر اللہ۔ نبی کی تو یہ سنت ہرگز نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی یہ سنت نہیں ہے۔ اگر اس کو گالیاں کھانا پسند ہے، اگر یہ سمجھتا ہے کہ گالیاں اچھی چیز ہے، تو میں سب سے کہتا ہوں اس کو گالیاں نکالو۔ پھر میں اس سے بھی یہ کہتا ہے کہ میری پوسٹ پہ جو مجھے گالیاں دیتے ہیں میں ان کو کمنٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، تو اتنی جرت رکھے، ثواب کمائے پھر ان کے گالیاں ڈیلیٹ نہ کرے، ان کو گناہ میرے نا، اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ اپنے آج کے بعد اس کو یوٹیوب پہ جو گالیاں پڑ رہی ہیں اس کو، تو اس بندے سے کہیں، اس جہلمی چھوکرے سے یہ کہیں کہ وہ گالیاں ڈیلیٹ نہ کرے، وہ گالیاں اپنے وہاں پہ وال پہ رکھیں اور کہیں مجھے تو ثواب مل رہا ہے کیونکہ میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ۔ یار کیسی منطق دے رہے ہو، عوام کو کس رستے لگا رہے ہو؟ کچھ ہوش کے ناخن کھاؤ، کچھ خیال کرو، خوف خدا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ محبت ہے تمہاری کہ ایسی چیزیں منسوب کر رہے ہو کہ جو نبی سے ثابت بھی نہیں ہے؟ کیا کتنے صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینا سنت ہے؟ کتنے صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ اس سنت پہ عمل کرتے تھے؟ استغفر اللہ۔ اگر یہ سنت ہوتی، یار کیا ہو گیا ہے؟ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا سنت کہتے کس کو ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام جو اتباع، جو جس میں کی رضا شامل ہے، جو امت میں رائج ہے، وہ سنت ہے۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟
خدا کا خوف کھاؤ. کیا کر رہے ہو؟ اللہ کو جان دینی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ثبوت ہے. ہمارے جذبات مجروح کر رہے ہو. کیا ہو گیا ہے؟ جب ایسی باتیں کرو گے تو ہم میں جذبات نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ یار کیا کر رہے ہو میرے بھائیو؟ اس کی سرکوبی کرو. اس کی زبان بہت لمبی ہو گئی ہوئی ہے, اس کو سمجھ بھی نہیں آتا. یہ میں اگر کہوں یہ باولا ہو گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ایسی باتیں ایک مسلمان کو زیب دیتی ہیں. اس کی سرکوبی کرو یار. جو لوگ انجینئر کو سنتے ہو ان سے بھی میں التجا کرتا ہوں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں, بھائی خدا کے لیے اس کو تھوڑا جھنجھوڑو. اس کو ایسی باتیں نہ کیا کرے. علمی بات کرے, دین کی بات کرے اور گھر کو جائے. ایسے ہمارے نہیں کیا کرو ایسی باتیں یار. کیا ہو گیا ہے؟ تو میرے بھائیو اس کو آپ بھی جو لوگ اس کو سنتے ہو اس کو جھنجھوڑو. کو ٹھیک ہے یار آپ نے کرنا ہے باتیں, لیکن کوئی ایک طریقے سے تو کرو, کوئی ایک اصول تو قائم کرو. ہم ینگسٹر کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ علماء کرام بھی پتہ نہیں کیوں خاموش ہیں, اس پہ رد عمل کیوں نہیں دے رہے ایسی باتوں کا. خیر یہ میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ اس کی سرکوبی کی جائے. تو بس میں آخر میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت, حقیقی محبت ہمارے دلوں میں آئے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, اور ہمیں ایسے بندوں سے اللہ پاک ہمیں بچائے, ایسے فتنوں سے بچائے جو ایسا فتنہ پھیلا رہے ہیں. جزاک اللہ.